بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دو انلمیٹڈ ڈائریکشنز کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، دو انلمیٹڈ۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر انسان نے اپنی موقعیت، اپنی جگہ نہیں پہچانی اور اپنی لسٹ، اپنی خواہشات کو کرنے لگا تو یہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے انہیں آنکھیں دی لا یبصرون بہا، یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو کان دیے ہیں لا یسمعون بہا، یہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو دل دیا ہے، قلب دیا ہے، ہارٹ دیا ہے، لا یفقہون بہا، یہ اس سے تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر انسان اپنے اس سسٹم کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا جس کے لیے ہے، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا کیا ہو رہا ہے؟ آج انسان اگر انسانیت نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے، ظلم کتنا کر رہا ہے، کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ایسی ہولناک خبریں، نیوز انسان دیکھتا ہے، انسان ہی ہے، یعنی جانور سے بدتر ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ اگر یہ اپنے اختیار سے اپنی صحیح منزل کی طرف جائے تو دوسری طرف یہ ہم فیہا خالدون میں رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ یعنی دو انلمیٹڈ جگہوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کو چوائس ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ وہ چوائس آپ کے پاس ہے۔ آپ کو جو ہے وہ ٹافی دے، یا چوائس ہے کہ آپ کو پوری دکان میں لے۔ اب ہم ٹافی پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بچے کی طرح ٹافی، بچہ جب کہتا ہے او یہ لینا ہے وہ لینا ہے، نہیں بیٹا چاکلیٹ کھا لو، چاکلیٹ کھا، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ چاکلیٹ دے دی، ایسے چھوٹی سی چیز دے دی وہ خوش ہو گیا۔ ہم بھی جو اپنے وجود کو نہیں سمجھ پا رہے اور اس کائنات سے جو مانگ رہے ہیں وہ بیسیکلی وہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پوری دنیا دینا چاہتا ہوں، اور یہ کن چیزوں میں لگا ہوا ہے؟ آپ خود دیکھیں انسان کن چیزوں میں مصروف ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کسی اور کو کیوں دیکھیں؟ کیونکہ کسی اور کو دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری پورے دن کے اندر خواہشات کیا ہیں، آرزوئیں کیا ہیں، میری کیا چاہتا ہوں میں۔ اور جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں میں ٹیمپریری جو ہے وہ خوشی چاہ رہا ہوں، ایک ٹیمپریری لذت کے لیے، اور میں لاسٹ کیا کر رہا ہوں؟ اس کنیکشن کو لاسٹ کر رہا ہوں کہ جس کے لیے خدا نے مجھے خلق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء خدا تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، یہ چھوٹی چیزوں کی طرف نہیں بڑھے۔ کیوں آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کے کو ہر چیز انہوں نے دینے کی کوشش کی، مگر ائمہ اپنے ہدف کی طرف، ائمہ عام آدمی نہیں تھے۔ اہل بیت علیہ السلام جو خاص طور پہ معصومین اور انبیاء عام آدمی نہیں تھے۔ ان کا ہدف صرف یہی نہیں تھا کہ یہ خود انسان کامل ہے، ان کا ہدف تھا کہ پوری بشریت کو کمال پہ پہنچائے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، آپ صرف اپنے وجود کو دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ جو سسٹم مین فریم لگا ہوا ہے، یہ پورا دن کیا مینوپولیٹ کرتا ہے۔ اس اسٹرکچر کو کہ جو بالکل الگ سوچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، اس کے لیے ایک ہادی کو ایک وقت میں بھیجا، اور وہ ہادی ان سب کی سوچوں کو کنیکٹ کر کے سب کو سجدے کی طرف رجوع کروا رہا ہے۔ یہ پاورز ہیں، یہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی کہ وہ یہ کر سکتا ہے اپنے وجود سے دوسروں کے وجود کو، نہ کہ مطلب کوئی جادوگر ہے یا سحر کر رہا ہے، یا نہ، اصل جادو جو سحر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے وجود سے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ مثلا تبلیغ والوں کے لیے، مبلغ کے لیے، امام فرماتے ہیں کہ جب تم تبلیغ پہ جاؤ تو تمہاری زبان
اتنی نہ چلے. کیوں؟ اصل تمہارا عمل تبلیغ کر رہا، وہ تمہارا وجود تبلیغ کر رہا ہو، یعنی خود وجود اتنا پاور میں ہو کہ تمہارا وجود تبلیغ کر رہا ہو. لیکن بہرحال عزیزان محترم، لوگ دنیا میں لوگ ایسے ہیں. ایک عالم دین تھے، اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، اور آیت اللہ شمس الدین نے اس کو اپنی کتاب میں واقعے کو کوٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اور طالب علم آئے، نجف تھا، کہ ایک مرتاز ہندی آیا ہوا ہے، یہ انڈین جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور پاورز لیتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے نہیں جانا. کہا نہیں، وہ مسلمان بھی ہے اور وہ شیعہ بھی ہے اور اس کا نفس پاک ہے، تو اس کے پاس کچھ ذکر بھی ہے، تو چلتے ہیں. تو یہ بھی گئے، سب گئے. تو انہوں نے اس سے بولا تمہارے پاس کوئی ذکر ہے امام زمانہ تک پہنچنے کا؟ تو اس نے بولا ہاں بہت. تو اس نے بولا مجھے دو کچھ. تو انہوں نے دے دیا اور کہا کہ ایسی جگہ جانا کہ جہاں کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، دور کوئی آبادی نہ ہو، کوئی لوگ نہ ہو، کوئی سڑک نہ ہو. جب دیکھو کوئی نہیں ہے تو پھر ایک دائرہ بنانا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا اور ایک ذکر دیا. میں آپ کو نہیں دوں گا ورنہ آپ دائروں میں نکل جائیں گے. تو وہ ذکر انہوں نے پڑھا اور اس نے کہا تھا کہ جیسی ذکر پڑھو تو جو آئے گا اس سے اپنی حاجت طلب کر لینا. تو یہ ایسے ہی کیا انہوں نے کیا. تو دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہو گیا اور کہا کہ کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو اب یہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں تھا. اس نے بولا نہیں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. اب یہ اپنے اس میں امام کا انتظار کر رہا، بالکل کہہ رہا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. کہہ رہا کوئی سوال ہے؟ اچھا، اس کے ذہن میں کیونکہ عالم تھے تو ان کے ذہن میں کچھ ایسے سوال تھے کہ جو ان کا جواب ان کو نہیں مل رہا تھا. تو یہ سوال نوٹ کر کے گئے تھے اپنے سے. اب جب 1-2 دفعہ پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا تو وہ شخص کہنے لگا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی کچھ نہیں ہیں. یہ کہا اور چلنا. اب جیسی وہ تو ایک دم اس کو یاد آیا کہ یہ تو امام ہے. اب یہ بھاگے، امام آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور یہ دوڑتا رہا مگر یہ امام تک پہنچ نہیں پاتا تھا، نہیں پہنچ پاتا تھا اور ایک دم ریگستان تھا، شدت سے گر گیا. پھر اس نے دیکھا کہ امام ایک جگہ سی بنی کہ اس میں داخل ہو گئے. تو پھر اس نے دوڑنا شروع کیا اور اس نے بولا چلو جگہ. یہ وہاں پہنچا، اس نے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم آیا، کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. کہا رکو. اندر گیا، پھر واپس آیا، کہا آؤ امام نے بلایا ہے. اب یہ گیا تو اس نے دیکھا امام تشریف رکھے ہوئے ہیں، قرآن سامنے ہے اور امام اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو امام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا چاہیے؟ اس نے سلام کیا امام کو اور اب اس نے پوری کوشش کی جو یہ سوال اس کے ذہن میں جس کو یاد ہے اس کو یاد ہی نہ ہے. اب یہ پوری کوشش کرے، کافی اس نے کوشش کی. تو اس نے شرمندہ ہوا. تو بس اس نے بولا کچھ نہیں، بس میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسے ہی بس آیا تھا. یہ کہہ کر باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا سوال یاد آ گیا. اب کہنے لگا اب کیا کروں؟ کہنا خوب امام ہے، کریم ہے، برا نہیں مانیں گے، میں دوبارہ چلتا ہوں. جیسے ہی اندر جانے لگا پھر کھٹکھٹایا. پھر وہ شخص باہر آیا، بولا کہہ رہا میں نے امام سے ملنا ہے. کہہ رہا امام تو نہیں ہے. کہنے لگے تم عجیب بات، میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہو. تو اس نے کہا تم ایک مومن پہ جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہو. مجھے کئی سال ہو گئے امام کی نوکری کرتے ہوئے، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ امام کب آئے اور کب گئے. تو کہنے لگے خوب میں کیا کروں، میرے سوالات ہیں، میں اب کس کے پاس جاؤں؟ کہا خوب ایسے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں جو امام کے خاص لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. تو کہہ رہا ہے کس خاص کے پاس جاؤں میں؟ کہا ان میں سے ایک اندر ہے. تو کہا مجھے ملا دو. تو یہ اندر لے گیا. اندر جا کے کیا دیکھا تو جو شخص بالکل اسی جگہ پر ایک شخص، ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ابو الحسن اصفہانی لگ رہے ہیں، سید لگ رہے ہیں، اور اس کو یقین نہیں آیا. مگر تو خیر اس نے اپنے سوال پوچھے، انہوں نے سارے جواب دیے، انہوں نے کتاب کا ریفرنس دیا، سب کچھ دیا. ٹھیک ہے چل پڑا. اس نے کہا میں آپ کا ہاتھ چوم لیتا ہوں. میں ہاتھ چوما. اس کو اتنا افسوس ہوا کہ کاش میں نے امام کا ہاتھ چوم لیا ہوتا. ریگریٹ. یہ کیوں ہوتے ہیں عزیزان محترم؟ وہ تو عالم تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے.
کیونکہ جو 24 آورس 24 گھنٹے جو یہاں سسٹم چل رہا ہے وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ مل بھی رہا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں فوراً اچھا ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا. جو ابھی آپ کا مائنڈ سرکولیٹ کر رہا ہے وہی ڈیٹا کمانڈ کو آؤٹ پٹ کرے گا جہاں پہ بھی ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل کنٹرول رکھے، کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے آپ سے جانے نہ دے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ ہم سے دور کرتی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے اتنا وقت لگاتے ہیں، جب پھر ہم دوبارہ آتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان لذتوں کو کہ جو کائنات میں ہیں انہیں حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا اپنا سفر ہمارے اپنے باہر سے جانے اور واپس آنے میں اتنا گزر جاتا ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بہت اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں، بہت زبردست سینری ہے، مگر کیا ہے ابھی آپ کے پاس، آپ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اور آپ کی کوئی چیز گاڑی میں کھو گئی ہے. اب آپ اپنی پوری طاقت اس کو کھونے ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے. اب آپ کو بیٹا کہہ رہا ہو کہ وہ کتنا اچھا پہاڑ ہے، کتنے اچھے ماؤنٹین، چھوڑو میری چیز نہیں مل رہی ہے. وائف کہہ رہی ہے کہ دیکھیں کیا خوبصورت سی جگہ ہے اور کیا ہے، اس کا مائنڈ آکوپائیڈ ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہا. ہم اپنے پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر رہے، because we live in past and future. ہم پریزنٹ میں نہیں ہیں. ہم اپنے ماضی پہ جو ہم نے کیا ہے، ایک تو ہم اس کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، پلس آگے کیا ہوگا اس کو سوچتے رہتے ہیں، اور جو ہے لاسٹ. اور ہماری یہی اسٹیٹ آگے جا رہی ہے، یعنی ہم ہوتے ہوئے ہم نہیں ہیں، ہم کل ہیں یا ہم پرسوں ہیں، ہم نہیں ہیں. اب خوب وہ نکلا باہر عالم دین، اب رستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں سید اس مقام پہ. اب دل نا، کیونکہ بہرحال یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، تو دل مان نہیں رہا. دل کہہ رہا ہے کہ سید کے گھر جاؤ، دیکھو سید سے پوچھو، لیکن دل کہہ رہا ہے میں سید کے گھر جاؤں. اب خب یہ چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو. انسان اگر اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ تکبر کرنے لگ جائے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، اور میں ہاتھ ملاؤں، میں بڑا ہوں، مجھ سے ہاتھ ملانا چاہیے تھا، میں سوری کروں. عزیزان محترم، انسان چھوٹا بڑا خدا کی بارگاہ میں ہے، نہ لوگوں کی نگاہوں میں. اگر میں کسی کو معافی مانگ کر خدا کی بارگاہ میں بڑا ہو رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟